السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل لرن وتھ صدیق احمد میں۔ آج آپ کے سامنے مطالعہ، مشاہدہ اور تجربے پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ یہ مکمل ایک کورس ہے اردو مضمون نگاری سیکھنے والوں کے لیے، جس میں حکائی مضمون کے اسباق اب تک آ چکے ہیں اور تعارف شخصی، روز نامچہ، منظر کشی اور آپ بیتی، خود نوشت سوانح حیات تک کے سفر کو بحسن خوبی اختتام تک پہنچایا ہے، جس میں ہر ایک چیز کا طریقہ، تعارف اور اس کے فوائد اور اس کے نقصانات اور اس کے عناصر پیش کیے گئے۔ ساتھ ہی عملی مشق کے لیے بھی ایک خاکہ تیار کیا گیا، جس میں آپ کو توشہ فراہم کیا گیا کہ آپ کس طریقے سے اس پر عملی مشق کر کے اپنی تحریر کو اچھے سے اچھا بنا سکیں۔ اب چلتے ہیں مطالعہ، مشاہدہ اور تجربے کی طرف، جو کہ ایک قلمکار کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری چیز ہے، ایسا مضمون لکھنے کے لیے جو فکری ہو، علمی و تحقیقی ہو اور جو مقالہ وغیرہ تیار کیا جاتا۔ لہذا اس کی مضمون نگاری کی تمہید کے طور پر ہم مطالعہ، مشاہدہ اور تجربے پر روشنی ڈالیں گے، کیونکہ جب بھی ہم کسی بھی مضمون کو تیار کرنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں تو اس صورت میں سب سے پہلے ہمیں توشے کی ضرورت پڑتی ہے، اور توشہ ہمیں 3 جگہوں سے ملتا ہے۔ نمبر 1 مطالعے سے ملتا ہے، جو ہم کتابوں کو ٹٹولتے ہیں، اس موضوع سے متعلق کتابیں دیکھتے ہیں، اس موضوع سے متعلق جو لٹریچر ہے، ادبی لٹریچر، اسے ہم تلاش کرتے ہیں اور اس سے ہم مواد حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 2 مشاہدہ۔ تو دوسری چیز، جب ہم مطالعے کے بعد مطالعے سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیتے ہیں اور اپنی حساس طبیعت سے تمام چیزوں کو محسوس کرتے ہیں کہ آیا اس وقت کا ماحول کیا ہے، اس وقت لوگوں کی ذہنیت کیا ہے، لوگوں کے رجحانات کیا ہیں اس سلسلے میں۔ لہذا وہ تمام چیزیں ہم احساس کرتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو بھی تحریری شکل میں دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد تیسری طرف ہم قدم بڑھاتے ہیں، وہ ہے تجربہ، کہ اس سلسلے میں لوگوں کا تجربہ کیا رہا، نیز ہمیں کیا تجربات حاصل ہوئے اور کن تجربات کی روشنی میں ہم نے اپنے سفر کو مکمل کیا۔ تو آپ جانتے ہی ہیں اس بات کو کہ تجربے سے سالوں کا سفر منٹوں میں اور برسوں کا سفر سالوں میں طے ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے تجربہ کو بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل رہی ہے۔ اب مطالعہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، مشاہدہ ہم کس طریقے سے کریں گے اور تجربات کس طریقے سے نکالیں گے، اسی کو پیش کرنے کے لیے آج کا سبق تیار کیا گیا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز پر آپ مطلع ہو سکے اور ہمیں حوصلہ ملے اور مزید آگے اسباق ہم تیار کر سکیں۔ آئیے چلتے ہیں اس کے تعارف کی طرف۔ مطالعہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی غور و فکر، توجہ اور دھیان کے ہیں۔ کسی بھی چیز کو جاننے اور اس سے واقفیت حاصل کرنے کی غرض سے اسے دیکھنا، پرکھنا اور سمجھنا۔ کسی تحریر یا کتاب کو غور سے پڑھنا یہ مطالعہ کہلاتا ہے۔ عرف عام میں مطالعے کا اطلاق کتب بینی یعنی کتابوں کو دیکھنے اور ورق گردانی پر بھی ہوتا ہے، یعنی ایک گہرائی سے دیکھنے پر بھی ہوتا ہے اور سرسری طور پر دیکھنے سے بھی ہوتا ہے۔ اس طرح مطالعے کا مفہوم یہ ہوا کہ آدمی کتابوں کو پڑھ کر ان کے مضامین اپنے ذہن و دماغ میں اتار لے اور ان کے مشمولات یعنی اس میں بیان کردہ چیزوں کو ہضم کر لے۔ مشاہدہ یہ ہے کہ ہم کائنات کی تمام اشیاء یعنی دنیا کی تمام چیزیں، حالات، کیفیات، صفات اور جذبات وغیرہ میں خوب غور کریں، یعنی ایک ایک چیز کو اپنی حساس طبیعت سے خوب اچھے سے گہرائی سے دیکھیں کہ ایسا کیوں ہوا، اس طریقے کی کیفیت کیوں پیدا ہوئی، ایسے حالات کیسے درپیش ہوئے، یہ صفات کیسے پیدا ہوئے، ایسے جذبات کیسے پروان چڑھے۔ اور مطالعہ اس کے برعکس ہے کہ مطالعہ یہ ہے کہ اچھا مشاہدہ کرنے والوں نے جو کچھ لکھا ہے اسے پڑھا جائے اور اس میں غور کیا جائے۔ آپ کی ملاقات مختلف قسم کے لوگوں سے ہوتی رہتی ہے، بدلتے رویوں کے ساتھ نت نئے طریقے بھی سامنے آتے رہتے ہیں۔
ایسے میں کیا آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اتنی تبدیلی کیوں ہے؟ ایک آدمی آپ سے ملاقات کرتا ہے، خندہ پیشانی سے اس کے چہرے کے اثرات نمایاں خد و خال الگ رہتے ہیں. دوسرا آدمی ملاقات کرتا ہے تو اس کے چہرے پر آثار کچھ الگ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے کوئی تیسرا آدمی ملتا ہے تو اس کا چہرہ کسی الگ کیفیت کی طرف دلالت کرتا ہے. سب کا طریقہ الگ کیوں ہے؟ ایسا کیوں؟ کیا آپ جانچ سکتے ہیں؟ بدلتی کیفیات کی وجوہات کو آپ سمجھ سکتے ہیں؟ کیا کچھ دیکھ کر آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہاں ارد گرد کیا ہو رہا ہے؟ ان تمام چیزوں کی وجوہات کیا بنی؟ ان تمام چیزوں کا سبب کیا بنا؟ ان تمام چیزوں کو خاتمے کے کیا طریقے ہیں؟ دراصل انہی تمام چیزوں کو دیکھ کر محسوس کرنا یہ مشاہدہ کہلاتا ہے. آپ زندگی کی کسی بھی شعبے میں ہو، تدریس میں ہو یا تقریر میں ہو یا کسی فن خطابت میں ہو، فن کتابت میں ہو یا کسی بھی شعبے میں ہو، آپ کے لیے محض اپنے آس پاس دیکھنا کافی نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ اپنے آس پاس ہونے والی تبدیلیوں کو گہرائی کے ساتھ محسوس کریں اور باریکی سے دیکھنے کی عادت ڈالیں. تبھی آپ کو اس سے قدر فائدہ حاصل ہوگا اور اس کی گہرائی تک آپ پہنچ پائیں گے، ورنہ آپ سرسری طور پر حالات کا جائزہ لینے سے کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائیں گے. اگر آپ خدا نخواستہ کسی نتیجے پر پہنچ بھی پائے تو وہ سرسری ہوگا، وقتی ہوگا، دیر پا اور دور رس نتائج نہیں ہوں گے. ہر وقت اپنی ہی دنیا میں کھوئے رہنے اور آس پاس سے لاپرواہ رہنے سے بہت سی ایسی مہارتیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں جنہیں اچھے مشاہدہ سے ہم سیکھ سکتے ہیں. کامیاب لوگوں کا مشاہدہ اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جانچنے کی صلاحیت عام لوگوں کی بنسبت بہت ہی زیادہ ہوتی ہے. اسی صلاحیت سے سیکھ کر وہ آگے بڑھتے ہیں اور نمایاں کارنامہ انجام دیتے ہیں. آئیے چلتے ہیں تجربے کی طرف. تجربہ کہتے ہیں آزمائش اور جانچ پڑتال کو، ایسا کام جس سے کسی چیز کی ماہیت، اس کا اصول یا اثر معلوم ہو، یہ تجربہ کہلاتا ہے. انسان جن چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے، اسے جن حالات سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے اور ان سب سے زندگی میں جو بھی سبق سیکھنے کو ملتا ہے، وہی دراصل تجربہ ہے. لکھاری کے لیے مطالعہ، مشاہدہ اور تجربہ، یہ تینوں چیزیں ہی ایسی ہے جیسے کھیت میں غلہ اگانے کے لیے دانہ اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے ان تینوں چیزوں کی ضرورت ایک لکھاری کو، ایک قلمکار کو، ایک مضمون نگار کو پڑتی ہے. مطالعہ تو ایک قیمتی نعمت، روح کی غذا اور دل کا سکون ہے. کثرت مطالعے سے ترقی کی راہیں بھی ہموار ہوتی ہے اور مطالعے کی بدولت ایک سمجھدار انسان، محنتی شخص سالوں کی مسافت منٹوں میں طے کر لیتا ہے اور کھویا ہوا علم مطالعے سے پا لیتا ہے. جتنے بھی ایسے بزرگان دین گزرے ہیں جنہوں نے مثالی کارنامے انجام دیے ہیں، وہ مطالعے کی روشنی میں ہی آگے بڑھے اور ناقابل فراموش کارنامے انجام دیے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مطالعے سے انسان کے حافظے کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، لہذا ہمارے علمی ساتھیوں کو چاہیے کہ وہ خوب مطالعہ کریں. لیکن اب مطالعے میں دو چیزیں آتی ہیں کہ طریقہ کیا ہے، ہم کس طریقے سے ابتدا کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم کس کا انتخاب کریں، کس طرح کی کتابوں کا مطالعہ کریں. تو اس کے لیے کچھ رہنمائی ضروری ہے جس کی روشنی میں ہم مطالعے کو مفید ترین بنا سکتے ہیں. حسن انتخاب. آئے دن کتابوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور اچھے برے ہر طرح کی کتابیں منظر عام پر آ رہی ہیں. یہ بات مسلم ہے کہ ہر کتاب اپنے اندر ایک طرح کا اثر ضرور چھوڑتی ہے جس کا احساس ہر کسی کو نہیں ہو پاتا. اس لیے کسی ماہر استاد کی رہنمائی کے بغیر مطالعہ مفید ثابت ہونے کے بجائے مضر ثابت ہوتا ہے. علماء نے یہ بات بھی نوٹ کی ہے کہ دور حاضر میں علمی انحطاط کا سبب جہاں مطالعے سے عدم مناسبت ہے، وہی غیر منظم اور غیر مرتب طریقے سے مطالعہ کرنا بھی سبب ہے. اور بزرگان دین نے اپنے تجربات و مشاہدات کی روشنی میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ بسا اوقات بغیر رہنمائی کا مطالعہ انسان کے لیے اتنا نقصان دہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے ایمان و اعتقاد کی بنیاد کو بھی ہلا کر رکھ دیتا ہے. مقاصد مطالعہ. کسی بھی کتاب کا مطالعہ کرنے کے لیے ہمارے پاس تین میں سے کوئی ایک مقصد ہونا چاہیے. نمبر 1، یا تو ہمیں کسی خاص موضوع سے متعلق اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے.
اب اس موضوع کی مستند اہم اور جامع کتابوں کا مطالعہ کریں گے۔ نمبر 2، یا پھر کسی کتاب کی ضرورت کسی موضوع پر تحقیق کرنے کے لیے پیش آ گئی تو اس وقت پوری کتاب کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس موضوع سے متعلق کتاب کے اندر موجود کچھ مواد کی تلاش ہوتی ہے۔ نمبر 3، اقوال کی تحقیق، باتوں کی سچائی، مواد کا جائزہ لینے اور تحریر کو باوزن بنانے کے لیے اس موضوع سے متعلق دیگر اہم کتب کا مطالعہ کرنے کے بعد مختلف رجحانات میں سے کسی ایک رجحان کو ترجیح دینے کے لیے بھی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ مطالعے کا آغاز، مطالعے میں استقامت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے مطالعے کا آغاز ایسی کتابوں سے کریں جس کے مضمون میں ہمیں دلچسپی ہو۔ اس میں اس اصول کو سامنے رکھیں کہ بغیر رہنمائی کے مطالعہ بجائے فائدہ مند ثابت ہونے کے نقصان دہ ہوتا ہے، اس لیے کسی ماہر استاد سے مشورہ لے کر ان کے رائے سے ہی کتابوں کا انتخاب کریں۔ مطالعے کے اہم فوائد 4 ہیں۔ نمبر 1، علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، علم میں تازگی آتی ہے، جو باتیں ذہن سے نکل گئی ہوں وہ اچھے سے یاد ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3، ذہنی پختگی حاصل ہوتی ہے، ذہن کی استعداد اور صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، وسعت فکری بھی نصیب ہوتی ہے، ہر نئے مطالعے سے ہمارا سابقہ پڑتا ہے جس سے بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں اور فکری دائرہ بھی بہت ہی زیادہ وسیع ہو جاتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس کے طریقے کی طرف۔ مطالعہ کرنے کا طریقہ، صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے کتاب کا نام، فہرست وغیرہ دیکھ کر اندازہ لگائیں کہ یہ کتاب کس قسم کی ہے۔ اگر کتاب لغت کی ہے تو اسے شروع سے لے کر آخر تک پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے اور کوئی پڑھتا بھی نہیں۔ اگر ناول یا کہانی کی کتاب ہو تو اسے لوگ مکمل پڑھتے ہیں، لیکن اس میں خاص خیال رکھا جائے کہ اس میں مذہبیت کی بو نہ ہو، یعنی جماعت اسلامی وغیرہ یا کوئی ایسی تحریر نہ ہو جس سے دوسرے ایسے مسلک جو باطل نظریات کے حامل ہے ان کا اثر ہمارے اندر پہنچ جائے، خاص اس کا خیال رکھا جائے۔ نمبر 3، خاص موضوع سے متعلق تحقیقی مواد ہو تو اس کا مقدمہ پڑھنے کے بعد آگے پڑھ کر اسے اختتام تک پہنچاتے ہیں اور اچھے سے مکمل جائزہ لیتے ہیں۔ اب مطالعے کی ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ کتابیں عام طور پر 3 طرح کی ہوتی ہے اور کیفیات بھی 3 طرح کی ہوتی ہے۔ بہت سی مرتبہ اس کی رعایت نہ رکھنے کی وجہ سے مطالعے میں اکتاہٹ محسوس ہونے لگتی ہے، پھر علمی راہ کا مسافر کتابی توشہ لینا ہی بھول جاتا ہے۔ نمبر 1، گہرے اور دقیق علوم پر مشتمل کتب۔ ایسی کتابوں کا مطالعہ یکسوئی، خلوت اور طبیعت میں نشاط کے وقت کیا جاتا ہے اور ایسا وقت ہی اس کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 2، آسان مضامین پر مشتمل کتب۔ ایسی کتابوں کا مطالعہ جلوت اور فرصت کے وقت یعنی سفر کرتے ہوئے انتظار گاہوں میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 3، طبیعت میں نشاط لانے والی دلچسپ مضامین پر مشتمل کتب۔ ایسی کتابوں کا مطالعہ تھکاوٹ، اکتاہٹ اور بیزاری کے وقت مفید ثابت ہوتا ہے، جس سے جذبہ پروان چڑھتا ہے اور ایک نئی امنگ، نیا جوش اور نیا ولولہ پیدا ہوتا ہے، جس سے ہمیں اگلے کام کرنے اور آگے بڑھنے میں مدد ملتی ہے۔ کسی کتاب کو پڑھنے یا بیان سننے کے بعد جو جذبہ بیدار ہو، جو شوق پیدا ہو، جو کچھ بھی سبق حاصل ہو، اس کا خلاصہ لکھنے کی عادت ڈالی جائے تاکہ پوری کتاب مختصراً محفوظ ہو جائے اور ضرورت کے وقت اس سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکے اور اسے اپنے تحریروں کا حصہ بھی بنایا جا سکے اور اپنے بیان وغیرہ میں بھی اس سے مدد لی جا سکے۔ آئیے چلتے ہیں ان تفصیلات کے بعد عملی مشق کی طرف۔ سب سے پہلے آپ اپنے فہم و سمجھ کے موافق کسی بھی کتاب کا انتخاب کریں، اس کے بعد بڑی ہی دقت نظر سے اس کا مکمل مطالعہ کریں۔ مکمل مطالعہ کرنے یا ایک مضمون کو مکمل پڑھ لینے کے بعد آپ اس کا خلاصہ اپنی زبان میں تحریری شکل میں پیش کرنے کی کوشش کریں اور حالات کا خوب اچھے سے مشاہدہ کریں۔ ارد گرد ماحول کیسا ہے، لوگوں کا رویہ کیسا ہے، لوگوں کے رویوں کے مختلف ہونے کی وجوہات کیا ہے، ان سب باتوں پر غور کریں۔ ایک ایک چیز کو ذہن میں بٹھا کر ہر جگہ اپنے آپ کو رکھ کر سوچے کہ اگر میں اس جگہ ہوتا تو کیا کرتا، اگر میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا تو میں کیا کرتا اور میرا رد عمل کیا ہوتا۔ اب جو باتیں ذہن میں آئے، اس سلسلے کی جو بھی باتیں ارد گرد کے مشاہدے سے معلوم ہو، اسے بھی تحریری شکل میں تیار کریں۔
اب آخر میں اپنے یا بڑے لوگوں کی تجربات سے سبق حاصل کرتے ہوئے سبق آموز تجربات بھی قلم بند کریں. اس طرح آپ کا مطالعہ بھی مفید ثابت ہوگا اور مشاہدہ کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہوگا اور آپ تجربات سے بھی سبق حاصل کریں گے. اب کسی ماہر استاد کے سامنے اپنی تحریر پیش کریں اور ان کی ہدایات پر عمل کریں. اس طرح تحریر تیار کرنے سے ان تینوں چیزوں سے بحسن خوبی فائدہ اٹھانے کا طریقہ معلوم ہو سکتا ہے اور آپ کی تحریر میں بھی تحریری صلاحیت بھی پروان چڑھے گی. امید ہے کہ آپ کو ہمارا سبق سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ کو ہمارا سبق سمجھ میں آیا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز پر آپ مطلع ہو سکے اور ہم نئے ویڈیوز آپ کے سامنے لے کر حاضر ہو سکے. اور کمنٹ کے تھرو ہمیں آپ اپنی رائے پیش کریں.